علاقے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. نامساعد حالات ہونے کے باوجود آپ لوگ جس تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور میں اس چیز سے بھی آگاہ ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں ان کو تو باقاعدہ تنخواہیں بھی شاید مہینوں نہیں ملتی ہیں، لیکن آپ لوگ گرمی ہو سردی ہو جیسے بھی حالات ہوں آپ اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں برتتے ہیں. تو یہ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے محنتی لوگوں کے درمیان میں آج موجود ہوں، اور آپ لوگوں نے اپنے اپنے جن مسائل کا یہاں پہ ذکر بھی کیا، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس علاقے کے جتنے جو صحافی حضرات ہیں وہ مل کے بیٹھ کے اکٹھے ان تمام مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کاوش کریں گے، کیونکہ اکٹھے ہونے میں اور مل جل کے کام کرنے میں ہی معاشرے کی بھی بہتری ہوتی ہے، اداروں کی بھی بہتری ہوتی ہے اور افراد کی بھی. کیونکہ کوئی انفرادی طور پہ نہ پورے معاشرے کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی انفرادی طور پہ انقلاب لا سکتا ہے. انقلاب کے لیے بھی اور تبدیلی کے لیے بھی مشترکہ کاوشیں ہی برابر ثابت ہوتی ہیں. تو اکیلا شخص تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ٹیم ورک ہوتا ہے. تو آپ لوگ تمام مل کے امید ہے کام کریں گے، اور آئندہ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے باہمی اتفاق سے ان پوائنٹس پہ اکٹھے ہوں گے جس سے آپ تمام لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں، آپ کے وہ جو آپ کے صحافتی فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے میں بھی آپ کو آسانی رہے، اور علاقے کی بھی بہتری ہو. اصل مقصد جو ہے وہ علاقے کی بہتری ہو. تو میں بہت پر امید ہوں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، باشعور لوگوں کا، اور ایک تاریخی حوالے سے ایک ایسی ثقافتی یونٹ کے اندر کھڑا ہوا ہوں جہاں پہ اخلاقیات جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہیں. تو مجھے آپ سب لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سر، شکریہ. شکریہ سر، شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ جرنلزم پیشے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہے. جرنلزم ایک ایسا جنون ہے جس سے معاشرے وجود میں آتے ہیں. جرنلسٹ کسی کا ملازم نہیں، معاشرے کی آواز ہوتا ہے. اور اگر معاشرے کی آواز میں درد، احساس، ادراک، شعور شامل نہ ہو تو پھر وہ جرنلسٹ نہیں ہے. تو آپ لوگ تو اس معاشرے کی امید ہے، لیکن یاد رکھیے اس امید کو زندہ رکھنے کے لیے، اس امید کو معاشرے کی بہتری کی نوید بنانے کے لیے آپ کو اپنے اوپر بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر، کوئی بھی معاشرہ اخلاقیات کے بغیر، کوئی بھی معاشرہ قانون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور اسی طرح جرنلزم میں بھی جو دوست ساتھی شب و روز اس مشقت کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو مختلف مسائل ہیں ان سے نہ صرف ہمارے حکمرانوں کو آگاہ کیا جائے بلکہ اس کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دی جائے. تو یہ صرف کام اس نہج پہ جا کے ختم نہیں ہوتا. ہمارے حکمران سب چیزوں سے واقف ہیں، لیکن مسئلہ ان کی ترجیحات کا ہے. اگر ان کی ترجیحات ہی معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی ترقی نہیں ہے تو پھر آپ جتنا چیخ و پکار کر لیں، جتنے آئینے دکھا لیں، وہ سارے آئینے بھی توڑ دیں گے، وہ شور شرابے کو بھی دبا دیں گے، اور پھر اس شعور کو بھی ختم کر دیں گے جو ان کے اقتدار کے راستے میں حائل ہوگا. تو آپ نے بحیثیت صحافی یہ جہاد کرنا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہو. ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. تو ہم ریاست کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے، ہم ریاست کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے جد و جہد کرتے. تو ہمیں اپنے اس نظریے کو درست کرنا ہوگا کہ ریاست ہماری دشمن نہیں، اور ہمارا وجود ریاست کے ساتھ ہی ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی وجود ہی نہیں. ہاں، اس ریاست کے اندر اس کے جو عناصر ہیں، اس کے طاقتور عناصر ہیں، وہ اس ریاست کی طاقت کو اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جد و جہد ان عناصر کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف نہیں. اور آپ نے اپنے شعور کے ذریعے، آپ نے اپنی آگاہی کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے
اپنی سنجیدگی کے ذریعے. اور جیسے خرم شجرا میرے چھوٹے بھائی نے، پیارے بھائی نے کہا، لفظ کی حرمت اس وقت اسٹیبلش ہوتی ہے، اس وقت وہ قابل اطلاق ہوتی ہے جب آپ کو لفظ کا شعور پہلے موجود ہو. حرمت بعد میں ہے، لفظ کا شعور پہلے آنا چاہیے. تو ہم جب تک الفاظ کے شعور سے آگاہ نہیں ہیں، اس کی حرمت تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ منازل ہیں جن کو ہم نے طے کرنا. تو ان منازل کو پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے سماجی، سیاسی اور اخلاقی، مذہبی تمام فرائض سے آگاہ ہونا ہمارے لیے لازم ہے.